پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے ایریل کی کہانی۔ ایریل ایک سمندری اور ایک دریا میں رہتی تھی، ایک سری پرنسس تھی۔ اسے لٹل مرمیڈ کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ اس کی ایک دوست تھی جو بہت ہی پیاری تھی اور ایک چھوٹی فش تھی جس کا نام فلانڈر تھا۔ انہوں نے وہ دریا میں تمام چیزوں کو ایکسپلور کرتی، نئی نئی چیزیں تلاش کرتی رہتی اور کبھی کبھی دریا کے ساحل پر بھی چلی جاتی تھی۔ ایریل کی یہ خواہش تھی کہ وہ زمین پر انسانوں کی طرح رہے۔ وہ ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش میں رہتی تھی جو کہ انسان استعمال کرتے ہیں اور انہیں خزانوں کو تلاش کرتی تھی۔ اس کا باپ جس کا نام کنگ ٹریٹون تھا، وہ دریا کا بادشاہ تھا۔ اسے جب ایریل کے ان ایڈونچرز کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے اس کو منع کیا کہ تم سی شور پر مت جایا کرو، مطلب ساحل پر مت جایا کرو۔ اس نے سیبیسٹین کو وارن کیا کہ وہ اس کو دور رکھے، جو کہ ایک چڑیل تھی، اس سے، اور اس کا پہرا رکھے۔ سیبیسٹین کو کہا کہ اس کا پہرا رکھے، دریا کے ساحل پر مت جایا کرے۔ لیکن ضدی ایریل نے اپنا کام جاری رکھا اور وہ دریا کے ساحل پر ضرور جاتی تھی۔ ایک رات ڈریڈفل سٹورم، ایک بہت ہی طوفانی بارش آئی کہ جس نے کشتی کو بہا کر دریا کے کنارے لے گئی، اور ایک بہت ہی خوبصورت اور جوان پرنس ایرک جس کا نام تھا، وہ سمندر کے ساحل پر گر گیا۔ ایریل نے اس ایرک شہزادے کو بچایا اور اس کو کھینچ کر ساحل پر لے آئی۔ ایرک کو ایریل سے محبت ہو گئی۔ ایریل کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک شہزادہ ہے جو کہ انسانی شکل میں ہے۔ اب ایریل بہت ہی مایوس تھی اور وہ ملنا چاہتی تھی ایرک سے، اور وہ یورسولا کے پاس پہنچی۔ یورسولا ایک دریا کی چڑیل تھی جو کہ جادوئی منتر جانتی تھی۔ اس نے یورسولا کو کہا کہ تم میری مدد کرو۔ اس وچ نے سمندری چڑیل نے یورسولا نے ایریل کے اوپر ایک ایسا منتر پھونکا اور اس کی آواز کھینچ لی اور اس کی آواز کو بدل کر انسانوں جیسی آواز میں تبدیل کر دیا۔ اب ایریل کو اس کے تمام مقاصد کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہے۔ ایریل کو 3 دن کا ٹائم دیا اور اس نے یہ بھی کہا کہ تیسرے دن سورج طلوع ہونے سے پہلے اگر تمہیں ایرک شہزادہ کس نہیں کرتا تو وہ کیا بن جائے، تو وہ شہزادی ایریل اس کی غلام بن جائے گی۔ یورسولا چڑیل کی شہزادی ایریل غلام بن جائے گی اگر ایرک شہزادے نے اس کو 3 دن میں کس نہ کی۔ ایرک اور ایریل اکٹھا ٹائم گزارتے۔ پھر جب یورسولا چڑیل نے دیکھا کہ ایریل اور ایرک اکٹھا ٹائم گزار کر خوش ہیں تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کی شکل میں آئی جس کا نام وینیسا تھا، اور اس نے آ کر ایرک شہزادے پر ایک ایسا منتر پڑھا کہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور وینیسا شہزادی کی شکل میں آنے والی یورسولا اب چاہتی تھی کہ وہ اس سے شادی کر لے اور ایریل جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تنہا رہ جائے۔ اب یورسولا چڑیل ایریل کو دھوکہ دے رہی تھی اور اپنے ساتھ ایرک کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے اس سے شادی کرنے والی تھی۔ ایریل کے فرینڈز کو جب پتا چلا کہ وینیسا ایک یورسولا چڑیل ہے، نہ ہی کوئی خوبصورت لڑکی ہے بلکہ اس چڑیل نے اپنی شکل کو بدل لیا ہے، تو اس نے ایریل کو اس کے بارے میں تمام خبر دی۔ سیبیسٹین جو کہ ٹرینٹون شہزادے نے ایریل کے پہرے پر لگایا تھا،
وہ اس شہزادے کو ٹریٹون شہزادے بادشاہ کو لاتا ہے اور اسے کہتا ہے، اور جب بتاتا ہے تمام معاملہ کہ ایریل کے ساتھ اس چڑیل یورسولا نے کیا کیا۔ ادھر سے ایریل اور فلانڈر، جو کہ ایک چھوٹی فش تھی فلانڈر، وہ فٹافٹ ایرک شہزادے کے پاس پہنچتی ہیں۔ ایریل نے شہزادی کو رکوایا اور اپنی واپس آواز لے لی چڑیل سے۔ جیسے ہی سورج جو ہے تیسرے دن غروب ہونے والا تھا، ایریل اور ایرک ایک دوسرے کو کس نہ کر سکے اور وہ دوبارہ ایک مرمیڈ کی شکل میں آ گئی، جل پری بن گئی۔ ایریل کا دوبارہ جل پری بن جانا شہزادے کو، جب بادشاہ ٹرینٹون کو، جب ایریل کے باپ کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ اپنی بیٹی شہزادی ایریل کو بچانے کے لیے فوراً سے بھاگا اور اس نے تمام پاورز اس کی کھینچ لی یورسیلا چڑیل کی اور اسے اپنا غلام بنا لیا۔ اب شہزادہ جو ہے اس کے ساتھ لڑائی کرنے لگا اور یورسیلا چڑیل کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اب کنگ ٹریٹون شہزادی کا باپ، اس نے دوبارہ اپنی پاورز واپس لے لی اور اس نے دیکھا کہ اتنی محبت کرتی ہے ایریل ایرک سے، تو اس نے ایریل کو اس کی خواہش پوری کرنے کا موقع دیا اور اسے دوبارہ ایک انسانوں کی شکل میں بنا دیا۔ اب پرنس ایرک اور ایریل کی دوبارہ شادی ہو گئی اور انہوں نے ایک بہت بڑے قلعے میں ہنسی خوشی دریا کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ پیارے بچوں، میرے چینل کو آپ کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو۔